السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یکرہ من التبتل والخصاء۔ باب ما یکرہ، تو ما یکرہ میں جو ما ہے یہ ما مصدریہ ہے، تو اب فعل مضارع کو یہ مصدر کے معنی میں کر دے گا، تو اب معنی ہوگا باب کراہۃ من التبتل والخصاء، یعنی یہ باب ہے تبتل اور خصاء کے مکروہ تحریمی ہونے کے بیان میں، مکروہ تحریمی ہونے کے بیان میں۔ تبتل اور خصاء کے مکروہ تحریمی ہونے کے بیان میں۔ تبتل کسے کہتے ہیں، خصاء کسے کہتے ہیں؟ تو بیٹا تبتل، تبتلا یتبتل تبتلا باب تفعل کا مصدر ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے دنیا اور دنیا کے کاموں سے بالکل منحرف ہو کر صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں لگ جانا، اس کا نام ہے تبتل، یعنی دنیا داری کو بالکل چھوڑ دینا، دنیا کو چھوڑ دینا، دنیا سے روگرداں ہو جانا بالکل، یہ ہے تبتل۔ جیسے رہبانیت تھی عیسائیت میں، ہے نا۔ والخصاء، اور خصاء کا معنی ہوتا ہے بیٹا خصی ہو جانا۔ خصی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شہوت انسانی کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے خصیتین کو نکال دینا، ختم کر دینا۔ جیسے کہ جانوروں کو بھی خصی کیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا۔ خصی کرنا اس کی بنا پر جانوروں سے جیسے کہ مشاہدہ ہے کہ خصی کرنے کی بنا پر جان نہیں جاتی ہے، وہ مہلک نہیں ہے، ہاں مولم ضرور ہے، تکلیف دہ ضرور ہے۔ اس لیے کچھ ائمہ نے تو یہ فرمایا کہ خصی ہونا یہ بنی نوع انسان کے لیے، تمام کے لیے کیا ہے، یہ حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اور کچھ ائمہ نے یہ کہا کہ خصی ہونا یہ حرام تو نہیں ہوگا، حرام لعین ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے جان نہیں جا رہی ہے۔ ہاں حرام اس لیے ہوگا کہ افزائش نسلی انسانی کا ذریعہ ختم ہو جائے گا اس سے، ٹھیک ہے۔ اب باب ما یکرہ من التبتل والخصاء کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا داری کو چھوڑ دینا اور خصی ہو جانا یہ مکروہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی اجازت لوگوں کو نہیں دی۔ جو یہ باب ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت سارے صحابہ کرام سرکار کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ، کسی نے کہا کہ مجھے تو اپنے اوپر زنا کا خدشہ ہوتا ہے اور مجھے کسی سے نکاح کرنے کی قدرت نہیں ہے، کوئی اتنا پیسہ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس سے میں اس کا مہر بھی ادا کر سکوں۔ یا رسول اللہ، یہ حالات ہیں، اندیشہ فتنہ بھی ہے، تو آپ مجھ کو اجازت دے دیجئے کہ میں خصی ہو جاؤں۔
ایسے حالات بتانے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی اجازت نہیں دی۔ ایسے ہی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ، ایسے ایسے حالات ہیں، میں تنگ دست ہوں، مجھے نکاح کرنے کی قدرت نہیں ہے، آپ مجھے اجازت دے دیجئے تبتل کی، یعنی بیوی وغیرہ اور یعنی کسی عورت سے نکاح وغیرہ نہ کرنے کی اجازت دے دیجئے کہ میں نہ کروں اور دنیا داری سے بالکل دور ہو جاؤں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ تمام حالات کو دیکھتے ہوئے بھی ان کی بات کو رد کر دیا اور ان کو اجازت نہیں دی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تبتل اور خصا یہ دونوں شریعت اسلامیہ کے اندر ممنوع ہے، حرام ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہ تک فرمایا ہے کہ بیوی بچوں میں مشغول ہونا اور اس کے باوجود تھوڑے سا کچھ اللہ کی عبادت کرنا، نفلی عبادت چاہے کچھ کم ہو، لیکن بیوی بچوں میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ اگر نفلی عبادتوں میں مشغول ہوتا ہے چاہے کم ہو، لیکن وہ افضل ہے اس عبادت سے جس میں آدمی صرف عبادت ہی عبادت کرتا ہے اور بیوی بچوں اور دنیا داری سے بالکل دور رہتا ہے، دنیاوی کچھ ذمہ داریاں بھی نہیں نبھاتا ہے۔ تو ایسے عابد و زاہد سے وہ شخص افضل ہے جو شخص بیوی بچوں میں رہ کر پھر اللہ کی عبادت کر لیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کی اجازت نہیں دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلامیہ میں افزائش نسل انسانی کی بہت اہمیت ہے، افزائش نسل انسانی کرنا چاہیے، انسانوں کی نسل کو آگے بڑھانا چاہیے، بالخصوص مسلمانوں کو اپنی تعداد آگے بڑھانا چاہیے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، تم زیادہ بچے والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کو دیکھ کر قیامت کے دن خوش ہوں گا، فخر کروں گا۔ تو کسی بھی صورت میں سرکار نے اس سے روگردانی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ جس لائق بھی ہے، کم پیسہ کماتا ہے، کم خرچے ہیں، تو ویسے ہی اپنے جیسی ہی عورت سے نکاح کر لے۔ اور یہ تو اسلام میں تو لمبا خرچہ کرنے کی تو خیر اجازت ہی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے آج حالات ایسے بنا رکھے ہیں کہ نکاح کو نہایت بھاری بنا دیا ہے، جبکہ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ لیکن آج کے حالات تو لوگوں نے ایسے بنا رکھے ہیں، اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنے منہ سے ڈیمانڈ نہیں رکھ رہا ہے، اپنے آپ سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے، لیکن کچھ لڑکی والے بھی ایسے ہیں جو اتنا دیتے ہیں بغیر مانگے کہ دوسرے اپنے آس پاس میں ریاکاری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری دوسروں کو دکھانا مقصد ہوتا ہے، اور دکھاوے میں اتنا دے دیتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی اس کو دیکھ کر آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ جو نہ مانگنے والے تھے وہ بھی مانگنے لگتے ہیں۔ تو ایسے حالات ہمارے معاشرے میں لوگوں نے بنا رکھے ہیں، لوگوں کے اعمال غلط ہیں، اسلام کا قاعدہ غلط نہیں ہے۔ اسلام نے یہی کہا ہے کہ نکاح کو آسان بناؤ۔ بہرحال نکاح کرنا چاہیے، جس کے اندر قدرت ہے وہ نکاح کرے، اس سے روگردانی نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اسلامی معاشرے میں اس سنت پر عمل ہوتا ہے، کوئی شاید ایسا بچتا ہو جو نکاح نہ کرتا ہو، ورنہ تو مسلمانوں میں سبھی تقریباً 99% لوگ نکاح کرتے ہیں، جبکہ غیر مسلموں میں آج بھی ایسا دیکھنے کو آتا ہے کہ گھر میں اگر 4-5 بھائی ہیں تو ان میں سے ایک آدھ ضرور ایسا ہوتا ہے جو نکاح نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے
مطابق چلنا چاہیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامرانی حاصل ہوگی۔ بہرحال ترجمہ کرتے ہیں، باب ما یکرہ من التبتل والخصا، یہ باب ہے دنیا سے انحراف اور خصی ہونے کے مکروہ ہونے کے بیان میں۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابراہیم بن مسعد، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن یونس نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن سعد نے، قال انہوں نے کہا اخبرنا ابن شہاب، ہمیں خبر دی ابن شہاب نے، سمع سعید ابن المسیب، ابن شہاب نے سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہما کو کہتے ہوئے سنا، یقول وہ کہتے تھے، سمعت سعد ابن ابی وقاص، کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص کو کہتے ہوئے سنا، یقول وہ فرماتے تھے، رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان ابن مظعون، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مظعون کی بات کو رد کر دیا۔ کون سی بات تھی؟ وہی کہ حضرت عثمان ابن مظعون سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ ایسے ایسے حالات ہیں، آپ مجھ کو دنیا سے روگرداں ہونے کی اور نکاح نہ کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ تو سرکار نے ان کی بات کو رد فرما دیا۔ وَلَوْ أَذِنَ، حضرت سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں، لو اذن لہو، اگر سرکار حضرت عثمان ابن مظعون کو اجازت دے دیتے تو وہ اجازت حضرت عثمان ابن مظعون کے لیے صرف نہیں ہوتی، وہ تو ہم سب لوگ اس اجازت کی بنا پر لَاخْتَصَيْنَا، ہم اپنے آپ کو خصی کر لیتے۔ اب ایک بات یہاں پر یہ ہوتی ہے، حضرت عثمان ابن مظعون نے تو اجازت مانگی تھی تبتل کی، لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اگر ان کو تبتل کی اجازت مل جاتی لَاخْتَصَيْنَا، تو ضرور ہم خصی ہو جاتے۔ تو اجازت تبتل کی مانگی جا رہی ہے تو خصی ہونے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یا جواب اسی سے مل جائے گا جو ہم آگے تقریر کرنے والے ہیں۔ ہمارے ائمہ میں سے کچھ ائمہ نے، کچھ محدثین نے یہ فرمایا کہ لَاخْتَصَيْنَا یعنی ہم خصی ہو جاتے، یہ اپنے حقیقی معنی پر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مبالغہ فی التبتل کے لیے اختصاء کا ذکر کر دیا، یعنی اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تبتل کی اجازت دے دیتے تو ہم تبتل میں اتنا مبالغہ کرتے، اس حد تک دنیا سے روگرداں ہو جاتے جیسے کہ کوئی ایک خصی جس کے اندر شہوت انسانی ہی نہیں ہوتی ہے، وہ دنیا سے اور بیویوں سے روگرداں ہوتا ہے۔ تو یہ بطور مبالغہ مجازن لَاخْتَصَيْنَا فرمایا ہے۔ اور بعض ائمہ نے یہ فرمایا کہ لَاخْتَصَيْنَا جو ہے اپنے حقیقی معنی میں ہے، یعنی ہم حقیقت میں خصی ہو جاتے۔ اب اس قول کی بنا پر ایک اعتراض یہ ہوگا کہ خصی ہونا تو بنی نوع انسانی کے لیے تو حرام ہے، تو پھر یہاں پر انہوں نے لَاخْتَصَيْنَا کیوں کہا؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ یا یہ ان کا استفسار اور ان کا سرکار سے اجازت مانگنا یہ اس وقت کا ہو جس وقت خصی ہونا یہ حرام نہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان خصی ہونا یہ حرام ہو لیکن حضرت سعد ابن ابی وقاص کو اس کی حرمت کی خبر نہ ہو، اس لیے انہوں نے کہہ دیا ہو لَاخْتَصَيْنَا۔ اگلے حدیث ہے، حدثنا ابو الیمان، ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان حکم ابن نافع نے، وہ فرماتے ہیں اخبرنا شعیب عن الزہری، ہمیں خبر دی شعیب نے روایت کرتے ہوئے امام زہری سے۔ یہاں پر شعیب سے مراد شعیب ابن ابی حمزہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی، وہ روایت کرتے ہیں حضرت امام زہری سے، قال امام زہری نے کہا اخبرنی سعید ابن المسیب، مجھے خبر دی سعید ابن مسیب نے، انہ سمع سعد ابن ابی وقاص، کہ سعید ابن مسیب نے سعد ابن ابی وقاص کو کہتے ہوئے سنا، یقول کہتے ہوئے سنا، لقد رد ذالک،
سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا۔ کس کو؟ اب یہاں پر تو لقد رد ذالکہ ہے صرف، یعنی ذالکہ سے اشارہ ہے تبتل کو، دنیا سے روگرداں ہو جانے کو، نکاح نہ کرنے کی استفسار کو سرکار نے رد کر دیا، جس وقت حضرت عثمان ابن مظعون نے استفسار کیا تھا اور اجازت مانگی تھی۔ اب اس کی توضیح آگے کر دے رہے ہیں، یعنی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے اجازت کو رد کر دیا، اجازت مانگنے کو رد کر دیا۔ ولو اجاز له التبتل، حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں اگر سرکار ان کو تبتل کی اجازت دے دیتے لاختصینا، تو ہم سب خصی ہو جاتے، یعنی دنیا سے بالکل ہی روگرداں ہو جاتے اور صرف اللہ کی عبادت میں لگ جاتے۔ حدثنا قتیبہ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، قال، انہوں نے کہا حدثنا جریر، کہ ہم سے حدیث بیان کی جریر نے روایت کرتے ہوئے اسماعیل ابن ابی خالد سے، وہ روایت کرتے ہیں قیس ابن ابی حازم سے، قال، انہوں نے کہا قال عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کننا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جنگ کرتے تھے، ولیس لنا شیء، اور ہمارے لیے کچھ نہیں تھا، یعنی ہم مال و پیسے والے، دولت والے نہیں تھے، ہمارے پاس تو کچھ بھی ساز و سامان، کچھ پیسہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی۔ فقلنا، تو ہم نے کہا الا نختصی، کہ کیا ہم خصی نہ ہو جائیں؟ سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم خصی نہ ہو جائیں تاکہ شہوت ہی ہماری ختم ہو جائے؟ سرکار سے یہ ہم نے کہا، کیونکہ شادی کرنے کی تو قدرت ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں کہ کہ اپنی بیوی کو کچھ مہر وغیرہ دیں، تو عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم خصی نہ ہو جائیں؟ فنہانا، تو سرکار نے ہم کو روک دیا عن ذالکہ، خصی ہونے سے، یعنی خصی ہونے سے سرکار نے منع فرما دیا کہ یہ نہیں کرو گے۔ ثم رخص لنا ان ننکح المرأة بالثوب، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو رخصت دے دی ان ننکح المرأة بالثوب، کہ ہم کسی عورت سے کپڑے کے بدلے میں نکاح کر لیں۔ کپڑے کے بدلے میں نکاح کرنے سے یہاں پر مراد ہمارے محدثین نے یہ بتائی ہے کہ مراد یہ ہے کہ کسی عورت سے وقتی نکاح کر لیں، یعنی تھوڑے دن کے لیے۔ وقتی نکاح کو ہی بیٹا شریعت کی اصطلاح میں متعہ کہتے ہیں، یعنی جس ایسا نکاح کرنا کہ جس میں یہ شرط لگا دی گئی ہو کہ میں 10 دن یہاں پر رہوں گا تو 10 دن کے لیے نکاح کرنا ہے، 20 دن رہوں گا تو 20 دن کے لیے نکاح کرنا ہے، تو یہ نکاح یہ متعہ کہلاتا ہے۔ تو اس سے محدثین نے فرمایا ان ننکح المرأة بالثوب سے اشارہ متعہ کی جانب ہے، یعنی سرکار نے ہم کو متعہ کرنے کی اجازت دے دی، یعنی وقتی نکاح کرنے کی اجازت دے دی کپڑے کی بنا پر، کہ بیوی کسی سے نکاح کرو اس کو صرف کپڑا دے دو، اور 10 دن 15 دن 20 دن جتنے دن کے لیے نکاح کرو بس کپڑا دے دو اس کو اور بس کافی ہے۔ یہ متعہ ہے، یاد رکھیے متعہ کی اجازت جو یہ فرما رہے ہیں ہم کو سرکار نے اجازت دی دی۔ متعہ جو ہے ابتدائے اسلام میں پہلے جائز تھا، پھر ناجائز ہوا، پھر ضرورت کے پیش نظر سرکار نے اس کو چند دن کے لیے جائز قرار دیا، پھر حرام فرما دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اسلام کے اندر متعہ جائز تھا، تب سرکار نے ان کو متعہ کرنے کی اجازت دی تھی، ورنہ تو پھر بعد میں وہ منسوخ ہو گیا اور اس کے بعد آج تک متعہ حرام ہے، اور شریعت اسلامیہ متعہ کرنے کی یعنی وقتی نکاح کرنے کی یہ اجازت نہیں دیتی ہے۔ لہذا آج اہل اسلام میں متعہ جائز نہیں ہے، جبکہ روافض جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں وہ آج بھی متعہ کرنے کے جواز کے قائل ہیں اور متعہ کرتے بھی ہیں۔ جگہ جگہ پر ان کے جو مبلغین ہیں، ان کے جو گرو گھنٹال ہیں اور ان کے جو
مطلب دانشوران جن کو وہ سمجھتے ہیں، وہ جگہ جگہ پر کہیں پر سفر میں جاتے ہیں یا کہیں پر لمبا سفر کرتے ہیں، تو جگہ جگہ پر جا کر ان کے لیے پہلے سے وہ متعا کر لیتے ہیں، اور ان کے لیے ان کی متعا والی بیویاں ان کے لیے چند دنوں کے لیے ان کے لیے حاضر رہتی ہیں۔ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن روافض آج بھی اس کو جائز مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالصوم، پھر سرکار نے ہم کو رخصت دے دی اس کی کہ ہم کسی عورت سے کپڑے پر نکاح کر لیں، یعنی متعا کی اجازت دے دی۔ ثم قرأ علینا، پھر سرکار نے ہم پر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو، اللہ نے جو اچھی چیزیں تمہارے لیے حلال فرما دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو، حرام مت کرو۔ تو بیویاں تمہارے لیے حلال کی ہیں، آدم کی اولاد، آدم کی لڑکیوں سے تمہیں نکاح کرنا، مسلمان لڑکیوں سے نکاح کرنا تمہارے لیے حلال کیا ہے، تو یہ تو پاکیزہ ہیں، اچھی ہیں، تو ان کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے ہو؟ تبتل اور اختصاص کے ذریعے سے ان سے روگرداں کیوں ہو رہے ہو؟ یہ سرکار کا یہ بتانا مقصد تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، سرکار نے اس سے آیت کریمہ کے پڑھ کر ان کے ذہن نشیں کرا دیا کہ ایسا قدم ہرگز مت اٹھاؤ، کیونکہ اللہ نے جو چیز تمہارے لیے حلال کر دی ہے اس کو تم اپنے اوپر حرام کی طرح مت کرو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ایمان والو لا تحرموا طیبات، ان پاکیزہ اور اچھی چیزوں کو حرام مت کرو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی، ولا تعتدوا، اور حد سے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک اور روایت ذکر کرتے ہیں امام بخاری، وقال اسبغ، اور اسبغ نے کہا، اسبغ ابن فرج نے کہا، اسبغ ابن فرج یہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے نہیں ہے، امام بخاری کے اساتذہ میں سے یہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی امام بخاری ان کی ایک قول کو ذکر کر رہے ہیں، چونکہ اب جب ان کے اساتذہ سے ہیں ہی نہیں تو اسی لیے امام بخاری نے یہاں پر یہ نہیں کہا حدثنا یا اخبرنا وغیرہ، کچھ نہیں کہا، بلکہ ان کے قول کو نقل کر دے رہے ہیں۔ کیا؟ وقال اسبغ، اسبغ ابن فرج نے کہا اخبرنی ابن وہب، کہ مجھے خبر دیے ابن وہب نے، وہ روایت کرتے ہیں یونس ابن یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابن شہاب، حضرت ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی سلمہ، حضرت ابو سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے کہا قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، یعنی حضرت ابو ہریرہ نے سرکار کی بارگاہ، میں نے شروع میں بتایا تھا نا، بہت سارے صحابہ کرام نے یک کے بعد دیگرے وقتاً فوقتاً اپنی پریشانی کے پیش نظر کہ نکاح کر نہیں سکتے، تو اپنے حالات کے پیش نظر انہوں نے سرکار سے تبتل کی، اختصاء کی اجازت مانگی ہے۔ اب یہاں پر یہ جو روایت ذکر کر رہے ہیں، اسبغ کے طریق سے جو روایت ذکر کر رہے ہیں، وہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، حضرت ابو ہریرہ سے متعلق ہے۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، انی رجل شاب، یا رسول اللہ میں ایک جوان آدمی ہوں، وانا اخاف علی نفسی العنت، العنت کا معنی ہوتا ہے زنا، اور میں اپنے اوپر زنا کا اندیشہ کھاتا ہوں، زنا کا اندیشہ ہے مجھے، ولا اجد ما اتزوج به النساء، اور میں نہیں پاتا ہوں وہ جس کے ذریعے سے میں عورتوں سے نکاح کروں، یعنی نکاح کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، میرے پاس کچھ ایسا نہیں ہے جس سے میں نکاح کر کے بیوی کو مہر دے سکوں۔ تو پوچھنے یہ بتایا، اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، کس کی؟ اختصاء کی، خصی ہو جانے کی۔ فسکت عنی، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری بات کو سن کر خاموش ہو گئے اور جواب نہیں دیا۔ ثم قلت، تو پھر میں نے کہا مثل ذالک، ویسے ہی۔ فسکت عنی، پھر سرکار مجھ سے خاموش ہو گئے، یعنی کوئی جواب نہیں دیا۔ ثم قلت مثل ذالک، پھر میں نے وہی بات کہی۔
فسکت عنی، پھر سرکار مجھ سے خاموش ہو گئے، یعنی جواب نہیں دیا۔ 3 بار میں نے کہا، 3 بار جواب نہیں دیا سرکار نے۔ ثم قلت مثل ذلك، پھر چوتھی بار پھر میں نے وہی بات کہی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا مطلب یہ کہ سرکار خاموش ہو گئے تھے، پھر بھی یہ پوچھے جا رہے، تو اب سرکار نے تہدیداً ارشاد فرمایا، تہدیداً یعنی ان کو تہدید کرتے ہوئے، توبیخ کرتے ہوئے سرکار نے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ جف القلم بما انت لاق، اے ابو ہریرہ قلم سوکھ چکا ہے اس کے ساتھ ما انت لاق، جس سے تم ملنے والے ہو، جو تم کرنے والے ہو، جس کا تم سامنا کر رہے ہو، اس کے ساتھ قلم سوکھ چکا ہے۔ قلم سوکھنے کا مطلب یہ کنایا ہے کہ اب اس کا تو تمہارے لیے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ اب تمہارے یہ کہنے سے کہ کیا میں خصی ہو جاؤں، کیا میں ایسا کر لوں ویسا کر لوں، یہ سب کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ قلم سوکھ چکا یعنی تمہاری تقدیر میں جو پہلے لکھ دیا گیا ہے اس سے متعلق وہ ہو کر رہے گا۔ اب تمہیں یہ اس میں کچھ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ بھی اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہوگا وہ ہوگا۔ اب اگرچہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن اللہ نے نکاح لکھ دیا ہے تمہارے لیے، تو نکاح ہوگا۔ یہ مطلب ہے سرکار کے فرمان کا۔ جف القلم بما انت لاق، قلم سوکھ چکا ہے اس کے ساتھ جس کا تم سامنا کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ فاختصر علی ذلک، تو تم اسی پر اختصار کر لو۔ کسی نسخے میں یہ بھی ہے فاقتصر، بڑی قاف سے قاف، فاقتصر علی ذلک، تو تم اسی پر اختصار کر لو۔ کس پر؟ جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اسی پر اختصار کر لو، اس سے آگے مت بڑھو، اسی پر اختصار کر لو۔ جبکہ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے عمدۃ القاری میں، اور علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں یہاں پر یہ لفظ ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس میں لفظ ہے فاختصر کی جگہ پر فاختصی علی ذالک۔ قلم تو سوکھ چکا، جو تمہاری تقدیر میں لکھنا تھا وہ لکھ دیا ہے اللہ نے، اور وہ ہو کر رہے گا۔ فاختصی علی ذالک اوزر، تو چاہو تو اس پر تم خصی ہو جاؤ یا چھوڑ دو، یعنی کچھ مت کرو، اسی پر قناعت کرو جیسا بھی ہو، اور یہ مان لو کہ جیسا ہوگا سو ہوگا۔ یہ سرکار نے فرمایا نا کہ چاہو تو خصی ہو جاؤ یا چھوڑ دو، ہے نا، یا جو چاہو کرو۔ یہ تہدیداً ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو تم میں سے جو چاہے ایمان لے کر آ جائے، جو چاہے کفر کرے۔ تو کیا یہ اجازت ہے کفر کرنے کی؟ نہیں، بلکہ وہاں پر تہدیداً فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ آگے فرمایا جا رہا ہے انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے حد سے بڑھنے والے، ظلم کرنے والے اور شرک و کفر کرنے والوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ تو جیسے وہاں پر فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، ظاہر لفظ سے اختیار لگ رہا ہے، لیکن مجازن وہاں پر مجازن امر جو ہے وہ تہدید کے لیے ہے، توبیخ کے لیے ہے۔ ایسے یہاں پر سرکار کے ظاہری لفظ سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ اختیار دے دیا کہ چاہو تو تم خصی ہو جاؤ اور چاہو تو خصی مت ہو، لیکن یہ تہدیداً ہے، مجازن اس سے مراد کیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قلم تو سوکھ چکا۔ اب یہاں پر آپ سے 2 سوال کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ جف القلم بما انت لاق کا مطلب بتاؤ، ٹھیک ہے، تو مطلب وہی بتانا ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اور ایک سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر تبتل اور اختصاء جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کو دلیل سے ثابت کرو۔ تو آپ جواب میں کہیں گے کہ تبتل اور اختصاء اسلام میں جائز نہیں ہے، اور دلیل میں یہی حدیثیں ذکر کریں گے جو ہم نے ابھی امام بخاری کے حوالے سے بخاری کو پڑھتے ہوئے یہاں پر ذکر کی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ 2 سوال اس
باب سے متعلق ہو سکتے ہیں۔